औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं कि अपना चैनल, आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो ये बिल्कुल ऐसी बात है जब बच्चे को हर वक्त उसकी माँ के ख़िलाफ़, मतलब कोई भी रिश्ता है, ननहाल वाले वो ददहाल वालों के ख़िलाफ़ या ददहाल वाले ननहाल वालों के ख़िलाफ़ करें तो फिर ये बुरी बात होती है। आपने देखा ना, कल वो कह रहा था फयाज, नहीं जी नहीं, साढ़े बच्चे अपने टिब्बे से ही खुश रहते हैं। और कहीं ने तो फिर दोनों बच्चियाँ जो रेत का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी और एक दूसरे के सर में वो रेत डाली हुई थी, जहाँ जाके कह रहा है, रोक रहा और ला रहा है, उन्हें उधर सिर छिपाई, उन्हें उधर सिर छिपाई, और हंस हंस के ये बचपना, ये अब कहाँ बचपना वो रह गया, अब पढ़ा लिखा दौर आ गया। अब वो एक वक्त कहीं होगा, लेकिन हमारी माओ ने तो हमें भी इस तरह मट्टियों में नहीं खेलने दिया। साफ़ सुथरे हर चीज़ का डिसिप्लिन माएँ सिखाती हैं। गोद से ही इंसान अपनी माँ के सब कुछ सीखता है, किस तरह खाना है, पीना, क्या करना। और ये जो इनका इलाका हमने देखा किस तरह है, हर जगह मट्टी रेत, मतलब गंद ही गंद। और क्या है, कहीं इनकी वो लकड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं कुछ, हत्ता कि आप देखें किचन में भी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं। आपने देखा ना जी, फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई है, बारिश और इतनी ठंडी हवा। अभी मैंने देखा वो जा रहा था जहाँ दोनों बहन भाई, उधर कह रहा कि मुझे फूफू और ना बाजी आसिया मुझे ईद करने नहीं जाने दे रही, क्योंकि आपको पता है समाविया तो चली गई ईद करने के लिए, तो अब उसका भी दिल है तो जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी 3 दिन तो ईद मिस्त्री भी नहीं आएंगे। ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ तो कहते छींक किसी को आ जाए तो वो छुट्टी करके बैठ जाते हैं। ये बाहर के मुल्क थोड़ी है कि जहाँ एक दिन छुट्टी होगी या 2 दिन तो बाद में कामों पे जाना। ये हमारा पाकिस्तान है। आपने देखा ना कि कितनी कितनी छुट्टियाँ हो रही हैं सबको। जो सिविलियन लोग हैं जिनका अपना कारोबार है वो फिर नहीं देते छुट्टियाँ। अब मेरे ख्याल में नहीं कि मिस्त्री इन 3 दिनों में लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो वो जा रहे हैं जहाँ इतनी ठंडी हवा, बारिश हल्की हल्की हो रही, तो कह रहा बाजी कितनी ठंडी हवा आ रही, चल के ना चाय बना के पिए। तो मतलब बच्चों को नहीं रोका जा रहा। वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों जो बड़ी बच्चियाँ हैं वो आराम से उधर दादी के पास हैं, जहाँ हमने देखा फयाज जाते कह के गया कि मेरी धीयां सफाई कर लेनी, सारी सफाई कर लेनी, उधर भी धो लेना, उधर भी कर लेना, जहाँ वो फिर जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे ये उसका हुमैरा का था क्या, महविश का थंबनेल लगा के ना लगाया था, भाभी महविश को क्यों आना पड़ा। तो बाद में वो छोटी को फिर कह रहा लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो ना रुकी हो, लेकिन मैंने उसको से देखा नहीं है जाते। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद देखा जा हिबा लेके आई है गंडेरियाँ के, चाचू मेरे को पसंद है तो गंडेरियाँ लेके आई और खुद वो बैठ के तो खाना शुरू हो गया। बच्चों को तो अभी एक एक भी नहीं मेरे सामने पकड़ाई। तो क्या कह रहा है कि हाँ गंडेरियाँ मैंने बड़ियाँ पसंद ने, खा लो तो तुहानू फौरन रोटी हजम हो जाती, खाना हजम हो जाता। तो वहाँ तो फिर मैंने जो एक वीडियो देखी जिसमें इनकी अम्मी जान को आए हैं कपड़े आइसलैंड से, कह रहा जी आए हैं, तो कमेंट आए होते झूठ ना बोलें, बाहर के मुल्कों में ऐसे कपड़े नहीं होते। तो ये ऐसे थंबनेल होता है, वो लोग पैसे भेज देते होंगे ना कि कपड़े खरीद के। कपड़े तो आपको पता है पाकिस्तान के हैं और प्रेस भी नहीं किए हुए, वैसे मुचड़े हुए कपड़े हैं जो दिखा रहे हैं। तो अम्मी के सर पे ना दुपट्टे करवा करवा के दिखा रहे हैं सारे। आसिया भी आ गई है, तो वो जाहिर है कोई प्यार करती होगी बेटी, जिन्होंने पैसे भेजे होंगे कि ये अम्मी को कपड़े लेके। बल्कि ज़्यादा लोगों के रिश्तेदार भी इधर होते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को पैसे देते हैं कि आप लोग ना मंगवा के दे दे। वो अब झूठ क्या बोलना, जाहिर है किसी ने दिए होंगे तो बता रहा है कि अम्मी को, फिर कह रहा अम्मी सिलवा के ना पहनना। तो ये जी मुझे खुद मेरी बेटियों ने गिफ्ट दिया है। ये किसने दिया है, परी की मामा ने और परी की मामी दोनों ने। अभी मैंने दुपट्टा तैयार किया है, शलवार तैयार की है, कुछ परी की मामा ने और कुछ मैंने। अफ्तारी और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तो ऐसी बेसुध हुई, मुझे पता ही कोई नहीं मैं कहाँ हूँ। तो फिर परी की मामा ने काफ़ी ज़्यादा जो काम मेरे उठने तक, शलवार भी मतलब कि कुछ सिलाई कर दी, और ये भी फिर मैंने उठ के पूरी की शलवार बनाई की उम्मीद हो इंशाल्लाह ताला सुबह। तो अभी पहले कह रहे थे सऊदीया में ईद नहीं है, अभी कह रहे हैं ईद है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सऊदीया में सुबह ईद हो गई है कि नहीं। तो वो गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, आपको अपने बच्चे दे या कोई दे, ये मोहब्बत होती है देखने वाले की कि वो कहाँ बैठा हुआ है आपसे प्यार कर रहा है। माँ तो फिर माँ होती है
کئی بچیاں ایسی ہیں جن کی مائیں نہیں ہوتی، بلکہ مجھے کسی نے فون کر کے کہا کہ آنٹی میری امی جان نہیں، آپ میری امی جان کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جی بخشش فرمائے آپ کے، میرے جتنے لوگ چلے گئے ہماری امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اور جو پیچھے ان کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے زندہ ہے، میری والدہ صاحبہ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، زندگی صحت تندرستی والی دے، اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے بچائے ہو آپ کو اور مجھے، ہمیں، ہم سب کو۔ تو بہت شکریہ جو کہتے ہیں یا دعاؤں کے لیے یا جو بھی ہے، تو پیار ہوتا ہے ان کی امی سے بھی، ظاہر ہے کسی کو پیار ہے تو انہوں نے فیاض کی شادی پہ بھی گفٹ لے کے بھیجے، یا طاہرہ آپی کو یا ان کو، تو بھیجتے رہتے ہیں۔ محبت ہے نا لوگوں کی، کوئی یہ نہیں لگ رہا، دینے والا یہ نہیں دیکھتا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں وہ مدد نہیں ہوتی، وہ ایک شوق ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے جو لوگ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھ لے قیامت، دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ ہم کہیں یہ ڈائریکٹ وہاں سے آئے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ کپڑے یہیں سے خریدے گئے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے کہ کیا اصل ریزن کیا ہو سکتی ہے۔ تو جی اب یہ ہے کہ عنایا فاطمہ بیچاری کو مجھے لگتا ہے پھر واپس لے جایا جائے گا، کیونکہ دیکھا تو میں نے وہ اپنے باپ سے کافی چمٹی ہوئی تھی، جہاں وہ کہہ رہے تھے کس نے کپڑے پہنائے ہیں، جوید کہہ رہا تو کہہ رہی ہے ہبا آپی نے، تو وہ کہہ رہا ہے ہبا سے پیار کر رہی، تو وہ کہتی نہیں نہیں، وہ بعض اوقات وہ کہتی ہے فیاض سے بھی میں نہیں پیار کرتی ہوں، کیونکہ وہ بچی اس کا مائنڈ ایسے سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جب اس کا دل کرتا ہے تو وہ کسی چیز پہ ہاں کرتی ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ نہیں۔ تو نا یہ واقعی بات ہے، میں نا کمنٹ پڑھ رہی تھی، ویڈیو میں نے دیکھی ہے، تو جہاں یہ آیا تو اگنور کیا ہے اس نے نا ہیرا کو، اور انایا کدھر اس کو کپڑے پہنا دیا، تیار کر دیا۔ تو اسی کے ویڈیو پہ کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہیرا سے کیوں نہیں پیار کرتے، آپ انایا سے پیار کرتے ہوتے۔ جی دونوں بھتیجیاں ہیں، بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، ہیرا بھی ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، بے شک اس کا رنگ اتنا گورا نہیں لیکن اس کے نقش بہت خوبصورت ہیں، اور عنایا فاطمہ، بچے تو سارے ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ جو بچپن ہے نا اس میں انسان اپنی معصومیت سے پیار لیتا ہے، اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر اب 5-7 سال کا 8 سال کا، پھر انہی بچوں کو پھر ہم ڈانٹتے بھی ہیں جب وہ صحیح پڑھتے نہیں ہیں یا کہنا نہیں مانتے، پھر ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو تو پیار کیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی بھتیجی بھی ہے، لیکن آسیہ جو ہے نا کبھی اس نے اس چیز کا برا نہیں منایا کہ یہ لوگ اتنا انایا کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں جی ویڈیو کی حد تک ہے کہ اصل میں، کیونکہ عنایا فاطمہ سے نا سارے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ویڈیو میں ظاہر ہے جب بچی آتی ہے تو پھر پیاری لگتی ہے۔ اب مہوش نہیں ہے نا، اب بیچارہ فیاض تو سمجھے ہو گیا ویلا، کوئی کنٹینٹ کوئی کچھ نہیں ہے، اب بیوی ادھر چلی گئی، آسیہ بیزی ہے اور مہوش ادھر جا کے بیٹھی، تو تھم نے لگایا جی بھابھی آسیہ کو کیوں آنا پڑا، تو میں حیران ہوگی، میں نے کہا وہ مہوش کو، تو میں نے کہا مہوش تو بھی کہہ رہی تھی کہ میں عید کے بعد جاؤں گی کیونکہ میری امی جان کی ابھی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو پھر یہی ہے کہ میں نے کہا پھر یہ کنٹینٹ ہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ۔ تو وہ اپنی امی، اور ان کی امی کو بھی لوگ کافی کمنٹ کر رہے تھے کہ آنٹی آپ بولے نا، جہاں وہ بتا رہی ہے ہم نے لگایا کہ پریشانی بن گئی 2-3 دن کیوں بلاگ نہیں آیا، ان کے ابو جان بھی ایسے بیٹھے، تو میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے، جس طرح رونے والے ہیں، تو میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے کیا ہو گیا۔ تو بعد میں ویڈیو وہ بنا رہی ہے جہاں پھر وہ ٹماٹر وغیرہ اور وہ لے کے آیا، آدھے ٹماٹر خراب نکلے، جہاں وہ کہہ رہی تھی میں میرا باجی نو کر لیں ٹماٹر بھی، ہریاں مرچاں، تو کہہ رہی ہریاں مرچاں تو صحیح نے، ٹماٹر ادھے خراب نے، جہاں بیٹھ کے چھوٹے بچے کے کپڑے دکھا رہی ہے کہ یہ اس کے 5-6 سوٹ ماشاءاللہ سل کے آئے ہیں۔ تو کل اس کی امی نے تو اتنا بولی ہے کہ 5000 نے سلائی دیتی، 5000 سلائی دیتی ہے۔ تو دیکھیں پہلے 1200 روپیہ مردانہ سوٹ کی سلائی، پھر 1500، اب انہوں نے 1800 روپیہ کر دی ہے، اور اگر آپ کاٹن یا ایسا کوئی سوٹ دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی شلنگ کرنے کا 100 روپیہ الگ ہے۔ تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ چلیں ان کو پتہ ہے اور یہ اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں، تو گھر میں کرے تو ہو سکتا ہے رنگ لگ جائے ہیں، تو 2000 روپیہ اب انہوں نے مردانہ سوٹ کی سلائی بھی کر دی ہے۔ اور لیڈیز تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کے تو ویسے بھی زیادہ ہی سلائی ہوتی ہے، تو جاتے سے جاتا سوٹ بھی اگر 2-2.5 ہزار کا کوئی غریب بندہ بھی لے اور 2000 سلائی 4.5-5 ہزار کا سوٹ بنتا ہے۔ تو ان کی امی، ابھی بھی میں کہتی ہوں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے بھی پیسے لے کے سلائی کرتے، تو ان کی امی نے تو کل اتنا رولا ڈالا، انہیں پیسے دیتے تو اتھو لے آیا کر، اتھو لے آیا کر۔ ویسے نا یہ ہے کہ سلے سلائے آپ کو مل سستے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کندھا کدھر جا رہا ہے، کہاں سے تنگ ہے کہاں سے صحیح، اور کبھی آپ کو کپڑا اچھا ملتا ہے کبھی نہیں اچھا ملتا۔
اگر یہ ہے کہ آپ اپنا کپڑا مرضی سے لے کے سٹچ کرواتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ایک پائیداری بھی ہوتی ہے، ایسی بات ہے نا۔ تو باقی یہ ہے کہ ریڈی میڈ کپڑے دیکھنے کو خوبصورت لگتے ہیں، ان کا ایک کپڑا، ان کا سٹائل، ان کا مطلب کہ سٹچ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو باقی میرے خیال میں نا زیادہ پائیدار کپڑے سلائی خود جو کروائیں تو پیارے ماشاءاللہ کپڑے۔ پھر جی عنایہ فاطمہ کے لیے آج پھر پہنچی ہوئی تھی وہ بازار، تو اس لیے یہ بچوں سے چھڑواتی ہے جان، تو نہیں تو نا کبھی بھی ماں، اللہ تعالیٰ معاف کرے برے وقت سے بچائے، وہ چلو جی ددحال ہے، بہت اچھے ہیں سارے ہی، اللہ تعالیٰ نہ ایسا کوئی سین ہو، لیکن بچہ چوٹ لگوا لیتا ہے، بچہ کچھ ایسا کوئی ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح یہ بچیاں پھر رہی ہیں ادھر جا کے کوئی چیز کاٹ لیتی ہے یا کوئی ایسا سین ہو جاتا ہے، تو ماں تو ہر وقت تڑپتی رہتی ہے کہ بچہ کہیں میرا چوٹ نہ لگوا لے، لیکن بھائی میں بھی ہے وہ جو مرضی کر سکتی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ ہاں وہ بیچاری میرا کا بہت بڑا نقصان ہو گیا یہ بارشوں کی وجہ سے، مجھے لگتا ہے جو وہ سرسوں کاٹ رہے تھے، گندم تو انہوں نے بجائی کی نہیں ہے، تو سرسوں پتہ نہیں اتنی کہاں سے آئی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں بچائے، اور یہ جو بارشیں ہیں یہ ہماری فصلوں کو نہ تباہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و برکتوں کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہماری تمام مشکلیں آسان فرمائے، اور رحمت کی بارشیں ہیں، اور یہ عید ہماری سب کی جہاں جہاں امت مسلمہ ہیں سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور یہ جو جنگ کے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں خطرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹلائے، اور کہتے ہیں ٹل جائے یہ سارا کچھ، سب اپنے گھروں میں خوشیاں منائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ڈھیروں ڈھیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔